سچ کہنے کی اور ہم سب کو حق سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ نے انسان اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ لیکن جب انسان اور جن اس مقصد کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ قرآن کے اندر ارشاد ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ تحقیق ہم نے جہنم کو پیدا کیا اس لیے تاکہ بہت سارے جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھرو۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جنوں کو پیدا فرمایا، جب وہ مسلمان نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، پیدا تو ہو چکے، جو پیدا ہو چکا اب وہ مرے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ جو نیک اعمال کرے گا اس کے لیے اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا، جو برے اعمال کرے گا کافر اور مشرک ہو کے مرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو پیدا فرمایا۔ تو دونوں طرح کے انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ بعض تو ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، بعض تو پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ جہنم میں چلیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں لوگوں کو، انسانوں کو اور جنوں کو جہنم سے بھروں گا۔ کہ روایات میں آتا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا تو سب سے پہلے انسانوں کو ڈالا جائے گا، کافر و مشرکین کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اب تیرا پیٹ بھر گیا ہے اور بھی کچھ چاہیے؟ وہ جہنم کہے گی حل من مزید، کیا اور ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنوں کو ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے ابھی تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ جہنم کہے گی ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پتھروں اور پہاڑوں کو ڈال دیں گے۔ پھر جہنم سے پوچھیں گے اب تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ جہنم پھر بھی یہی جواب دے گی ابھی میرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ کہ الغرض اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو ڈالتے جائیں گے، وہ سوال کرتی جائے گی لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، حتیٰ کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق کہ اپنا پاؤں مبارک جہنم میں داخل کریں گے۔ پھر جہنم کہے گی اب بس، اب میرا پیٹ بھر گیا ہے، اب میری پیاس بجھ گئی ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کہ یعنی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خود نہیں روکے اس وقت تک جہنم نہیں روک سکتی کہ جتنے بھی انسان جل جائیں چلے جائیں اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ گویا کہ جہنم اتنی بڑی اور خطرناک چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج والی رات گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت کے نظارے کرائے اور جہنم کے نظارے کرائے، کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جہنم کے قریب گیا دیکھتا ہوں ایک جماعت ایسی ہے کہ جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، کہ ان کے سر پر بہت بڑا پتھر مارا جاتا ہے، پھر اس کا سر کچل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیما ہو جاتا ہے، پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ پتھر مارا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ یوں چلتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر ان کی نماز سے بھاری تھے، ادھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی،
آواز ہوتی اللہ اکبر، نماز کے لیے آؤ۔ وہ سوئے پڑے رہتے تھے، اپنے تکیے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، چل کر نماز کی طرف نہیں آتے تھے، گویا کہ ان کے سر ان کی نماز سے بھاری تھے۔ اس وجہ سے قیامت کے دن جو لوگ بے نمازی ہوں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ان کے سر کو پتھر مار مار کر کچل دیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم آگے گئے کہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زبانوں کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، لیکن خود نیکی پر عمل نہیں کرتے تھے، خود عبادات کو نہیں اپناتے تھے۔ خطبہ تو بن گئے، تبلیغی تو بن گئے، مبلغ تو بن گئے، خطیب تو بن گئے، نیکی کی طرف بلانے والے تو بن گئے، داعی تو بن گئے، لیکن عامل نہیں بنے، نیک اعمال نہیں کیے، شریعت کو نہیں اپنایا۔ آج اسی وجہ سے ان کی زبانوں کو جہنم کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے گیا کہ ایک جماعت کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس کے سامنے دو کھانے پڑے ہیں، ایک مردار کھانا ہے، بدبودار کھانا ہے، دوسرا خوشبودار بڑا لذیذ پاکیزہ کھانا ہے، کہ میں دیکھتا ہوں وہ لذیذ کھانے کو چھوڑ کر، پاکیزہ اور خوشبودار کھانے کو چھوڑ کر بدبودار جو مردار کھانا ہے اس کو کھا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی بیویاں تھیں، ان کا نکاح ہو چکا تھا کہ اپنی خواہشات اپنی بیویوں سے پوری کر سکتے تھے، اپنا تقاضا اپنی حاجات بیوی سے پوری کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حرام کاری میں مبتلا ہو گئے، وہ زنا میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے حلال کو چھوڑ کر حرام کو اپنایا۔ آج اس وجہ سے ان کی غذا بھی یہی ہے کہ جہنم کے اندر حلال کھانے کے بجائے یہ مردار اور حرام کھا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک جماعت ایسی ہے کہ جن کے پیٹ بہت بڑے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ پیٹ کو اٹھا نہیں سکتے، کہ ایک طرف سے جہنم کی آگ داخل ہوتی ہے، پیچھے کے راستے سے نکل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے اور سود کھاتے تھے، جو سود کھاتے تھے ان کے لیے یہ ہوگا۔ اسی طرح غیبت کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے، الغرض تمام انسانوں کو جو گناہ کرنے والے ہوں گے، جس گناہ میں مبتلا ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اسی گناہ کی بقدر اس کو سزا عطا فرمائیں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں بغیر توبہ کے مارے جائیں پھر ہم جنت میں چلے جائیں، یا شرک اور بدعات اور رسومات پر عمل کرتے رہیں ہم جنت میں چلے جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انصاف بھی قائم کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ دونوں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، آپ علیہ السلام رو رہے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو تر ہے، بالکل آپ علیہ السلام نڈھال ہے کہ پوچھتے ہیں اے ابا جان میری جان آپ پر قربان، کیا وجہ ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، کہ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج والی رات مجھے جہنم کا نظارہ کرایا گیا، وہ نظارہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 قسم کی عورتیں جن کو عذاب دیا جا رہا تھا ان کا نظارہ میرے سامنے آ گیا ہے، اس وجہ سے ان کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں کہ میری امت کی عورتیں جہنم میں جلیں گی، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں، کون سی عورتیں ہیں جو جہنم میں جل رہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بعض عورتیں ایسی ہیں
کہ جو جہنم کے اندر بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں، ان کے بالوں کو باندھا ہوا ہے، وہ جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہیں، نیچے سے آگ ہے، وہ جہنم کے اندر جل رہی ہیں، کہ مجھے بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو بن ٹھن کر باہر نکلتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی، اپنے سر پر دوپٹہ نہیں پہنتی تھی، یہ وہ عورتیں ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ عورتوں میں 3 چیزوں کی کمی ہے، ایک چیز کی زیادتی ہے۔ فرمایا جب ان کو حکم دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، تم اس پر عمل کر دو، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لاپرواہی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمی کرتی ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کمی کرتی ہیں، ان پر قرآن پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، حدیث پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، شریعت پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم کی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمی، حضور علیہ السلام کی اطاعت میں کمی اور خاوند کی اطاعت میں کمی، خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتی، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ خاوند ہماری ہر بات مانے، ہم خاوند کی ہر بات نہ مانیں، بلکہ جو چاہے منوا لیں کہ ہمیں کچھ نہ ماننا پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کی اس میں کمی ہے، ایک چیز کی زیادتی ہے۔ فرمایا جب وہ باہر نکلتی ہے تو پھر وہ بن ٹھن کر نکلتی ہے، اس طرح نکلتی ہیں کہ لوگ عش عش کر کے کہیں، لوگ واہ واہ کر کے کہیں، اتنی خوبصورت چہرہ، اتنی خوبصورت عورت، اتنے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت کپڑے، اتنے خوشبودار، اتنی خوشبو لگائی ہوئی ہے کہ لوگ عش عش کر کہتے ہیں، لوگ ان کو نظریں لگا لگا کر دیکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آج جہنم کے اندر بالوں کے بل یہ جل رہی ہے، یہ لٹکی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسری قسم کی عورتیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کی زبانوں کو سوراخ کیا جا رہا ہے، سوراخ کے اندر زنجیریں ڈال کر ان کو لٹکایا جا رہا ہے۔ زبان کتنا بڑا عضو ہے، چھوٹا سا عضو ہے، تھوڑا سا کھینچے تکلیف ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن جہنم کے اندر نیچے سے آگ ہوگی، اوپر سے زبان کو سوراخ کر کے زنجیروں سے لٹکایا جائے گا، کتنی بڑی سخت سزا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زبان کے بل میں نے عورتوں کو دیکھا، وہ لٹکی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں ہوں گی جو بد کلام ہیں، جو بد کلام ہیں، خاوند کے سامنے بولتی ہیں، ماں کے سامنے بولتی ہیں، باپ کے سامنے ہو جاتی ہیں، ہر بات کا جواب دیتی ہیں۔ شریعت نے منع کیا باپ کے سامنے نہیں بولنا، ماں کی قدر کرنی ہے، خاوند تمہارا مزاجی خدا ہے، اس کا ہر کہنا ماننا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بد کلامی کرتی ہیں۔ تو دوسری قسم کی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کے بل جہنم میں لٹکیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیسری قسم کی عورتوں کو دیکھا، وہ چھاتی کے بل، اپنے پستانوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں، چھاتی کے اندر سے سوراخ کیا ہوا ہے، زنجیریں ڈال کر جہنم کے اندر لٹک رہی ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی عورتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکار تھیں، حلال ہونے کے باوجود، خاوند ہونے کے باوجود یہ باہر منہ مارتی تھی، زنا کاری کرتی تھی، اس وجہ سے ان کے پستانوں سے سوراخ کر کے جہنم کے اندر اس کو جلایا جا رہا ہے، جہنم کے اندر لٹک رہی ہیں اور جل بھی رہی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ زنا کرتے ہیں، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت جہنم کے اندر اس طرح ہوگی، عورت نیچے ہوگی اور مرد اوپر ہوگا، زنا کرنے والی عورت نیچے اور زنا کرنے والا مرد اوپر ہوگا، اور مرد کی شرمگاہ جو ہوتی ہے اس کے سر پر ہوگی، شرمگاہ کے اندر سے پیپ نکل رہی ہوگی، عورت کے منہ کے اندر جا رہی ہوگی، اتنی بدبو ہوگی کہ لوگ جہنم کے لوگ بھی کہ وہ افسوس کریں گے، پوچھیں گے، لعن طعن کریں گے یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، ہمیں پہلے تھوڑی تکلیف دی جا رہی ہے، یہ بدبو بھی اور آ گئی۔ کہ جب ان کو بتایا جائے گا یہ زانی اور زانی مرد، زانیہ عورت ہے، یہ زنا کرنے کی یہ سزا ہے،
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ عورتیں دکھیں گی کہ ان کا آگے والا دھڑ یعنی چہرہ تو خنزیر کا تھا اور پیچھے والا دھڑ گدھے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ کون سی عورتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو جھوٹ بولتی ہیں، جو جھوٹ بولتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، چغلی لگاتی ہیں، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بیوی ہی غلط ہو، ہماری ماں اچھی ہو، ماں کان نہیں بھرتی بیٹے کے، بیوی ہی کان بھرتی ہے، بیوی ہی بھڑکاتی ہے خاوند کو، مائیں بھی بھڑکاتی ہے۔ ایک طرف سے آگ نہیں، ایک طرف سے شعلہ اٹھے آگ نہیں لگتی، دونوں طرف سے ہو تو پھر گھر برباد ہوتے ہیں، فتنے فساد شروع ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو جھوٹ بولتی ہے، چغلی لگاتی ہے یا غیبت کرتی ہے، کہ اس کا آگے والا دھڑ جو ہوگا، آگے والا حصہ وہ خنزیر کی شکل کا ہوگا اور پیچھے والا حصہ جو ہوگا وہ گدھے کی شکل کا ہوگا۔ ہوگی عورت لیکن اس کی شکل ایسی ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورت کو دیکھا، ایک عورت ایسی ہے اس کی شکل کتیا کی طرح